بلکہ اس طرح کے بھی ایکسپیریمنٹس آپ کو ملتے ہیں کہ کسی نے بائبل کو لے کے نا قرآن کا کور پہنا کے تو لوگوں کو ورسز پڑھ کے سنائے کہ جو ہے نا یہ جو ہے نا کیسی بک ہے, اور بائبل پڑھ رہے تھے. وہ ویسے قرآن کی فیور میں جا رہا تھا, میں نے کلپ دیکھا. ہاں, تو وہ انہوں نے بائبل کو قرآن کے اندر کہ جو ہے نا غلاف میں لپیٹا, اس کا وہ جو بک کور ہوتا ہے وہ ڈال دیا, وہ جو ڈسٹ جیکٹ بولتے ہیں اس کو, اور ان کو پڑھ کے جو ہے نا سنانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا او دس از ہاربل, دس از ہاربل. تو انہوں نے کہا بائی دا وے دس واز دا بائبل. اور تھرو آؤٹ ہی واز آسکنگ دیم کہ چلو قرآن تو چلو یہ ٹھیک اچھا نہیں تھا, تو بائبل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہا بائبل تو بہت پیسفل ہے, یہ وہ ہے. تو جب بتایا کہ یہ ایکچولی کور اتارا تو بائبل نکلی تو دے ور شاکڈ. سو ا لاٹ آف پیپل ڈونٹ نو ایکچولی, اور یہ ان کی اگنورنس ہے. ہمارا کام ہے کہ ان تک یہ بات پہنچانا. اور سویڈن کے اندر خاص طور پہ ایتھیزم بہت زیادہ ہے, میجورٹی پاپولیشن ایتھیسٹ ہے, اور آپ کو پتہ ہے سوسائڈ ریٹ بھی بہت ہائی ہے سویڈن میں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں پہ آپ کو ہیپینس انڈیکس کے مطابق آپ کو ملے گا کہ جی سڑکیں بہت اچھی ہیں, لائف اینڈ لیونگ بڑی اچھی ہے, لیکن پیپل بیکاز آف لیک آف پرپز, بیکاز آف دے ڈونٹ نو, بیکاز ون آف دا مین ریزنز وائی پیپل take their own lives is because one of the main reasons, not the only reason, but one of the main reasons is کہ purposeless ہو جاتا ہے انسان. جب ڈائریکشن نہ ہو, پرپس نہ ہو, کوئی ہائر گول آبجیکٹو نہ ہو, تو پھر انسان کہتا ہے یار میں مر بھی جاؤں تو کیا ہوگا. یعنی آپ ایتھیزم سے نائلزم کی طرف چلے جاتے ہو, which actually leads me to another very important piece of news, اور بڑی ٹریجک نیوز ہے. اس عید الاضحیٰ پہ ہمارے ایک فارمر سنوکر کے پلیئر تھے جن کا نام ماجد علی تھا, انہوں نے سوسائڈ کمٹ کیا. سلور میڈلسٹ وہ رہے ہیں, اور اٹ واز ویری ٹریجک ٹو نو کہ عید الاضحیٰ پہ انہوں نے اپنی جان لے لی. اور دیکھیں یہ انا للہ و انا الیہ راجعون, جو بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے ظاہری بات ہے وی کین اونلی begin to imagine کہ ان کی فیملی پہ کیا گزر رہی ہو گئی, اینڈ انڈر واٹ سرکمسٹانسز ہی ٹوک ہز اون لائف. مے بی اس کے پیچھے ہم اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں, بہت ساری وجوہات ہوں گی. ایک چیز یہ بھی ہے کہ اسپورٹس انڈسٹری جو ہے اس کو کوئی سپورٹ نہ ملنا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ چیزیں جیت بھی جاتے ہو, سب کچھ کرتے ہو, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کون لوگ ہیں یہ, اینڈ نہ ان کو اس طرح سے اپریشیٹ کیا جاتا ہے. لائک وائز ہو سکتا ہے کچھ اور, کیونکہ نیوز رپورٹس میں یہ آ رہا تھا کہ ہی واز سفرنگ فرام ڈپریشن فار ایئرس. اب یہ بھی جو بنیادی طور پہ مسئلہ ہے نا ہمارے یہاں, میں دیکھتا جا رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں ڈپریشن کے اندر جو رائزنگ ٹرینڈز ہیں دے ہیو نیور بین لائک دس. ایون گروئنگ اپ, بچپن میں مجھے یاد ہے ڈپریشن کا ہمیں پتہ نہیں تھا جب تک کوئی تقریباً 20-22 سال کی عمر کے نہیں ہو کہ اچھا ڈپریشن بھی کچھ ہوتا ہے. لیکن اب ایسا نظر آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا 8-9 سال کے, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے PTSD ہو رہا ہے, مجھے جو ہے نا بائی پولر ڈس آرڈر ہو رہا ہے, مجھے فلانا ہو رہا ہے. یعنی دے آر سو مچ اویئر آف ایک تو مینٹل ہیلتھ ایشوز, اور دوسرا a lot of them do very seriously have issues. اور اس میں یو کین بلیم سوشل میڈیا, یو کین بلیم وہی. مجھے نا ویسے سب سے بڑا ایک مسئلہ جو ہے نا یہ سوشل میڈیا کا لگتا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کی ابھی جو زندگی ہے وہ یہی ہے کہ ہر بندے کا اکاؤنٹ ہے, اس نے کچھ نہ کچھ کانٹینٹ پوسٹ کرنا ہے, اس پہ لائکس کی نا بڑی وہ ہے ایک, آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کے ذہن میں ویلیو ہے. اور اسپیشلی جب لوگ بہت زیادہ ایفرٹ پٹ ان کرتے ہیں اور کچھ بناتے ہیں, کچھ پوسٹ کرتے ہیں, اور اس پہ وہ والی اپریشیشن ان کو نہ ملے جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ملنی چاہیے, تو پھر میرے خیال سے کک ان کرتی ہے ڈپریشن اور اس طرح کی چیزیں. ابھی اس کے اندر نا ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے نا, کہ ہم لوگوں کا جو انڈیکس ہے نا مورل ویلیوز کا, وہ بھی ڈکلائننگ اینڈ پہ. ہم لوگ جو اسٹینڈرڈ اب چیزوں کو دیکھ کے سیٹ کر رہے ہیں نا وہ بہت ویریبل ہو چکے ہیں. اور یہ جو پہلے والی آپ پرپز, لیک آف پرپز والی بات بھی کر رہے تھے نا, آپ جب یہ دیکھیں نا کہ کوئی انسان کس وقت اس نہج پہ آ جاتا ہے کہ یا وہ کسی دوسرے کو اپنی زبان سے یا تو تکلیف پہنچائے گا بائی انسلٹنگ, یا ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ کرے گا ٹو گین اٹینشن. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جدھر وہ بندہ بے بس ہوتا ہے, اس کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتا, تو وہ یا کسی کو انسلٹ کرے گا یا اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا ان ایکسٹریم کیسز. تو ان چیزوں کو جس وقت آپ سائیکالوجی کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں نا, تو یہ علی بھائی والی بات, ایک تو یہ انڈیکس بہت لو ہو چکا ہے, اور ہر بندہ جو ہے نا وہ دوسرے سے کمپیئر کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ اوکے میری لائف ایسی ہے تو اس کی لائف کیسی ہے. اور پھر ایک عجیب سا سروائیول آف دا فٹسٹ کا جو اپروچ ہے نا, انفارچونیٹلی اٹ از کمنگ ود اے کارما. اور وہ جو ایک چیز چل رہی ہے نا کہ ہر بندہ ایک الگ دوڑ میں. آج کل کے نوجوانوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ کی ایک یونیک زندگی ہے, اٹس ناٹ اے ریس. ٹھیک ہے, یو ول ایونچولی بی سم ویئر, بٹ دا پوائنٹ از یور کویشچن پیپر از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام دا ون دیٹ یور نیبر اور یور بردر ایون ود ان سیم فیملی. دیٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ. اور جب یہ سمجھ آ جاتی ہے نا آپ کو, تو یہ ساری چیزیں ایک سیکوینس میں آ جاتی ہیں. ڈیفینیٹلی وہ پرابلمس ہیں. ایک اور پرابلم جو زیادہ ادھر میں دیکھتا ہوں نا, وہ ایکسپلوژن آف انفارمیشن ہے, انفارمیشن ایج کی وجہ سے. ہمارے زمانے میں نا ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ ڈپریشن انگزائٹی ہے کیا.
اس کے اوپر ایک چیپٹر تھا when I was in like first year second year, ایک چیپٹر yes a man who was a hospital himself, he went to the hospital اور وہ ساری prescriptions پڑھتے کہ اچھا اس بیماری میں یہ ہے یہ ہے, وہ کہتے ہیں اینڈ میں کہ I am a hospital now. ابھی آج کل گوگل آپ کریں نا اگر آپ کو مسئلہ ہو تو بالکل آپ ایسے ہی فیل ہوتا ہے, مجھے نوزیا وومٹنگ ڈائریا تینوں چیزیں سب کچھ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم لوگ نا ایکسپرٹس کو نہیں کنسلٹ کرتے اور ہم لوگ اپنی بیسس پہ جو انفارمیشن اویلیبل ہے اس کی بیسس پہ وی جسٹ ڈائگنوز, وی بیکم اور پھر خود ہی کرتے. اچھا